اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنی مصروف زندگی کے باوجود خوش، مطمئن اور پرسکون کیسے رہتی ہیں۔ تو زندگی میں نے کئی ٹھوکریں کھانے کے بعد اور ایکسٹریم لیول کے جو ڈپریشن کے بعد 3 فیصلے ایسے کیے جس سے میری زندگی بدل گئی، اور یقین مانے کہ سکون خود بخود میرا پیچھا کرنے لگا۔ تو آج آپ کے ساتھ اپنی وہی جرنی شیئر کروں گی اور ساتھ ہی اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی۔ تو آج کا ولاگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اچھا جی، تو آج کا ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے افطار کی تیاری کے ساتھ، تو دیکھتے رہیے گا۔ میں جو ہے یہاں پہ چنا چاٹ بنا رہی تھی، اس کے لیے جو ہے میں سبزیاں چوپ کر رہی تھی۔ اچھا، تو میں یہاں ایک بات سوچ رہی تھی کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جو ہے نا نفرت کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک الگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی بیزی روٹین میں بچوں کو سلانے کے بعد، کام سے فارغ ہونے کے بعد پھر جو ہے نا اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ مجھے کہا۔ تو اوور تھنکنگ جو ہے نا ہم لوگ سٹارٹ کر دیتی ہیں، فضول میں جو ہے نا دوسروں کے لیے جو ہے نا نفرت اپنے دل میں پال لیتی ہیں۔ تو 2025 سے جو ہے میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ خود کو اپنی لائف میں اتنا بزی رکھنا ہے کہ کسی سے نفرت کرنا ہمارے وہم و گمان میں ہی نہ رہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہ رہے کہ ہم یہ سوچیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں نے ہمیں یہ طنز مارا تھا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ اور یقین مانے کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، کیونکہ میں اپنی لائف میں اتنا بزی ہو چکی ہوں کہ میرے پاس کسی اور کے بارے میں سوچنے کا یا کسی اور سے نفرت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ یوٹیوب چینل بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ میں اپنی لائف میں جو ہے بزی ہو جاؤں، اوور تھنکنگ سے باہر نکلوں اور فیملی پولیٹکس سے جو ہے سائڈ پہ ہو جاؤں، کیونکہ ایک ماں اسٹریس میں ہوتی ہے جب وہ مینٹلی اپسیٹ ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے ان کے بچوں کے اوپر بھی آتا ہے، اور پھر یہ جنریشنل ٹراما جو ہے نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں نے اپنے کام جو ہے ڈیوائڈ کر رکھے ہیں۔ جو زیادہ کام ہوتے ہیں، جو مشکل کام ہوتے ہیں وہ میں مارننگ میں کرتی ہوں، تو اس سے جو کم ہوتے ہیں وہ دوپہر میں کرتی ہوں۔ شام کے لیے جو ہے میں وہ کم کام رکھتی ہوں، کیونکہ رمضان بھی ہے تو شام میں اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے نا بڑے بڑے کام یا مشکل کام جو ہے آپ شام میں کریں، تو اسی لیے جو مشکل کام ہوتے ہیں وہ میں مارننگ میں کرتی ہوں۔ بچے جب اسکول سے آتے ہیں تو پھر میں انہیں بھی ٹائم دیتی ہوں، ان کی اسٹڈیز یا ان کا جو بھی ہے، تو پھر ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں جو مشکل کام ہوتے ہیں وہ مارننگ میں کرتی ہوں۔ اس سے جو ہے نا کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے میں اپنا گھر چلا رہی ہوں اور ساتھ میں کوشش کرتی ہوں کہ یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز لگاؤں۔ کبھی ایڈیٹنگ کرتی ہوں، ایک دن میں جو ہے وائس اوور کرتی ہوں، اور ایک دن جو ہے نا میں تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں۔ بس اسی طرح اتنی مصروف ہوں کہ جو ہے نا اگر آتے جاتے کوئی ٹونٹ مار بھی دیتا ہے، کوئی طنز کر بھی دیتا ہے، تو اگر وہ جگہ چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد میں بھول ہی جاتی ہوں کہ کسی نے مجھے کیا کہا تھا اور کیا بولا تھا، اتنی بھی یاد نہیں رہتی، اتنا میں جو ہے مصروف ہو گئی ہوں، کل کی جو ہے کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی۔ اور اگر ان سب کے باوجود بھی آپ کو کوئی ایسا طعنہ مارے، کوئی ایسا ٹونٹ کرے کہ جو آپ کے دماغ سے جو ہے نا وہ بات نہیں نکل رہی ہو، تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا مفہوم ہے کہ جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جو ہے جھگڑا چھوڑ دے گا نا، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ زندگی میں نہ وہ نعمت چھن جائے گی جس سے آپ کو بہت محبت ہو یا بہت سکون ملتا ہو، اگر آپ اپنے الفاظ سے کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو جانے انجانے ہرٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ کے الفاظ کی وجہ سے کوئی ساری رات سو نہیں پائے گا، کوئی کھا نہیں پائے گا، وہ اللہ پاک کے سامنے جا کے رو پڑے گا، تو خدا را اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کے جو ہے استعمال کریں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر میں کسی کے جو ہے بھلا کروں تو اس کو خوشی ملتی ہو نہ ملتی ہو، مجھے جو ہے سکون بہت ملتا ہے۔ اگر میں اپنے الفاظ سے کسی کے درد پہ، کسی کے زخم پہ مرہم رکھوں تو آئی ڈونٹ نو کہ اس سے سکون ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، اس کے بعد مجھے جو ہے بہت سکون ملتا ہے۔ تو خود کو خوش، مطمئن اور پرسکون بنانے کے لیے جو ہے میں نے سب سے پہلے جو ہے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تاکہ میری لائف بزی اور پروڈکٹیو ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ میری اوور تھنکنگ سے جان چھٹ گئی۔ اور سیکنڈ فیصلہ میں نے یہ کیا کہ جہاں مجھے لگا کہ میرے الفاظ سے جو ہے کسی دوسرے کی لائف میں پازیٹیو انرجی آئے گی تو میں وہاں بات ضرور کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں
خاموش رہتی ہوں۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہے خواتین کو تھکا دیتی ہے؟ وہ گھر کے کام ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر میں اپنی بات کروں تو یہ دیکھیں، میں صبح سے شام تک جتنا بھی کام کروں، جتنا بھی زیادہ کام کروں، رات میں اگر ہسبینڈ آئے، اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں تم نے جو ہے گھر بہت اچھے سے مینیج کیا ہے، تو یقین کریں میری جو ہے دن بھر کی جو تھکان ہے وہ چٹکیوں میں ختم ہو جائے گی، اور نیکسٹ ڈے میں اور موٹیویٹ ہوں گی کہ بھائی آج میں نے اتنا اچھا کام کیا، کل کو میں تھوڑا اور اچھا کام کروں، اور بہتر کروں، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں خوشی کے ساتھ بھی کروں گی۔ لیکن اگر دن بھر آپ جو ہے کام کریں، تھکیں، بچوں کے ساتھ اتنا آپ بزی ہو جاتی ہے، اتنا آپ کو تھکن ہوتی ہے، رات میں اگر ہسبینڈ آتے تو یہ کہتے ہیں، اکثر کو میں نے یہی سنا ہے کہ تم نے دن بھر کیا ہی کیا ہے، تو اس وقت یقین کریں عورت کی جو تھکان ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے ساری گیم ہی الفاظ کی، الفاظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں یا آپ کو خوشی دیتے ہیں، اور الفاظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ اداس ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے میرا چنا چاٹ جو ہے ریڈی ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ بروسٹ بنا لوں، لیکن وہ زنگر اسٹائل میں نہیں بنایا، آج میں نے جو ہے نا سمپل مسالہ لگا کے جو ہے اس کو فرائی کر لیا تھا۔ کام جو ہے نہیں تھکاتے، بس جو ہے الفاظ جو ہیں جو ہمیں تھکا دیتی ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہم جو ہے نا کسی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں یا ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو ان ریٹرن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی رسپیکٹ ملے، وہی اپریسیشن ملے۔ تو اگر ہمیں جو ہے ہم ریٹرن میں یہ سب نہیں ملتا تو ہمیں جو ہے نا بہت بری طرح سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں، اور یقین کریں جب آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں نا تو آپ خود بھی جو ہے ٹاکسک بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی میں کسی کے لیے اچھا کام کرتی ہوں نا، کسی کے لیے کوئی اپریشیٹ کرتی ہوں انہیں، یا کوئی ان کی ہیلپ کرتی ہوں، کچھ بھی کرتی ہوں، تو میں یہ سوچ کے کرتی ہوں کہ یہ کام جو ہے میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ ایون سامنے والے نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، میں یہ نہیں دیکھتی، میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ تو یقین کریں خدمت خلق سے جو ہے خدا ملتا ہے، اور یقین کریں اگر آپ اس لیول تک آ گئے نا تو سکون خود بخود آپ کا پیچھا کرتی ہیں۔ تو اس طرح آپ کی لائف میں خوشی اور سکون دونوں آ جاتی ہیں جب آپ کسی اور کی مدد کرتے ہیں، کسی اور کا سہارا بنتے ہیں۔ آپ دوسروں کی مشکلات کو حل کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اللہ میاں آپ کی مشکلات کو کیسے حل کرتے ہیں، اور کیسے ہی آپ کی لائف جو ہے خوشیوں سے بھر جائے گی۔ تو جی یہاں پہ میں چنا چاٹ ریڈی کرنے کے بعد بروسٹ کو فرائی کر رہی تھی، تو جو سموسے جو ہے میں نے وہ آج باہر سے ہی منگوا لیے تھے، گھر میں بنانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ کبھی کبھی آپ بھی جو ہے نا ریسٹ کر لیا کریں کام سے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ کل ملتے ہیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ، سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔